السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما یا ارحم الراحمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو صورت ہے وہ صورت الغاشیہ ہے. صورت کی تفسیر اور اس کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں. اس میں لکھا ہے قد تقدم عن النعمان بن بشیر. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں. ان سے ایک روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے سبح اسم ربک الاعلی والغاشیہ، غاشیہ کی، ان دو صورتوں کی تلاوت کرتے تھے فی صلاۃ العید، عید کی نماز میں، و یوم الجمعہ، اور جمعے کی نماز میں. یعنی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت فرماتے تھے اور دوسری رکعت کے اندر الغاشیہ جو آج ہم پڑھیں گے اس کی تلاوت فرماتے تھے. اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور روایت جو ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ سے ہے. وروى الامام مالک ان الضحاک بن قیس سأل النعمان بن بشیر، کہ الضحاک بن قیس جو ایک تابعی ہیں، انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر جو صحابی ہیں ان سے پوچھا بما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورۃ الجمعہ اس کے ساتھ اور کون سی سورت کی تلاوت فرماتے تھے؟ قال، تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، وہ سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے. ورواہ ابو داود، اور اس حدیث کو ابو داود نے اپنی کتاب سنن کے اندر، اور النسائی نے اپنی کتاب وہ بھی سنن ہے اس کے اندر، ورواہ مسلم، اور مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح کے اندر، اور وہ اپنے ماجہ جو ہے ابن ماجہ جو بھی حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر یہ روایتیں آئی ہیں. تو یہ تھوڑا سا تعارف تھا اس یعنی کہ ملتا جلتا کچھ اس کا حدیث میں تذکر آیا وہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، نہایت مہربان ہے.
هل اتاک حدیث الغاشیہ. حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، اتا کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور کیا کا مطلب ہوتا ہے تمہارا. حل اتا کا، کیا تمہارے پاس آیا ہے، کیا تمہارے پاس پہنچا ہے، تمہارے پاس آیا ہے. حدیث، حدیث کہتے ہیں بات چیت کرنا. الغاشیہ، غاشیہ کا مطلب ہوتا ہے چھا جانے والی، وہ چیز جو چھا جائے. الغاشیہ جو ہے یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قیامت کو غاشیہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر چھا جائے گی، کوئی بھی اس سے بچ نہیں پائے گا، سب اس حادثے کا شکار بنیں گے اور سب کو یہ سب پر غالب آ جائے گی، چھا جائے گی، اس لیے اس کو غاشیہ کہتے ہیں. تو اس آیت کا با محاورہ ترجمہ اس طرح ہو جائے گا، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس ڈانپنے والی چیز کی خبر پہنچی ہے. پھر آگے اللہ تعالی یہ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جو قرآن پاک پڑھ رہا ہے اس کو. بہت ہی یہ پیارا اسلوب ہے بات چیت شروع کرنے کا. دیکھیں قرآن جو ہے یہ دین کی کتاب تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا کی ہر چیز کے بارے میں کتاب ہے. یہاں پر تربیت کرنے کا ایک بہت ہی اچھا اسلوب ہے کہ اب اگر آپ کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، اس کی آپ اٹینشن لینا چاہتے ہیں، تو کیا کریں، پہلے سوال کریں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو ڈانپنے والی چیز کی خبر پہنچی ہے، اس کے بعد پھر تذکرہ جو ہے آگے شروع کر دیا. تو یہ اسلوب ہے تربیت کرنے کا کہ پہلے آپ، اگر آپ کسی مجلس کے اندر بات کر رہے ہیں، اگر آپ اسکول کے اندر ٹیچر ہیں، اگر آپ کوئی دینی مجلس کے اندر آپ بات کر رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ بچوں سے بات کر رہے ہیں، تو اگر آپ پہلے سوال پوچھیں گے تو بچوں کی جو اٹینشن ہے وہ آپ کی طرف ہو جائے گی کہ پتہ نہیں کیا اس کا جواب ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آگے خود اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں، وجوہ ہوئی یومئذ خاشعہ. وجوہ جو ہے، وجوہ یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا جو مفرد ہے وہ ہے وجہ. وجہ، وجہ کہتے ہیں چہرہ، تو وجوہ کا مطلب ہو جائے گا چہرے. یومئذ کا مطلب ہوتا ہے اس دن، یعنی قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے تو اس دن چہرے. خاشعہ، خاشعہ کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، تو اس دن چہرے جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہوں گے. قیامت کے دن چہرے جو ہیں ڈرے ہوئے ہوں گے. چہرے سے مراد کیا ہے، یعنی کہ کچھ انسان جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہوں گے. عاملۃ، عاملہ جو ہے وہ عمل سے ہے، اور عمل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، کام کرتے ہوئے. ناصبہ، اور ناصبہ کا مطلب ہوگا کام کر کے تھک جانا. ناصبہ کا مطلب ہوتا ہے تھکنا. تو اس کا با محاورہ ترجمہ یہ ہو جائے گا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن چہرے جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہوں گے. عاملۃ، ناصبہ، کام کاج کی وجہ سے تھکے ہوئے. تسلا، تسلا کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا. نارن کا مطلب ہوتا ہے نارن کا مطلب ہوتا ہے آگ، اور حامیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ آگ جس کی تپش بہت زیادہ تیز ہو. تو وہ چہرے جو ہیں وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر. اگر ہم اس کی پچھلی آیت کو دیکھیں، عاملۃ ناصبہ، کہ وہ چہرے انہوں نے دنیا کے اندر بہت محنت مشقت کی ہوگی، لیکن اس مشقت کے باوجود وہ چہرے جو ہیں وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے. اب کون لوگ ان سے مراد ہیں؟ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو اسلام پر نہیں ہوں گے اور اسلام کے اس کے باوجود وہ نیک اعمال کریں گے. جیسے اسلام آ جانے کے بعد یہودیت کا جو مذہب ہے، عیسائیت کا جو مذہب ہے، باقی جو سکھ ہے، ہندو ہیں، جتنے بھی باطل مذہب ہیں، ان کے اندر بھی لوگ عبادتیں کرتے ہیں، ان کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ پوجا کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ تھکتے بھی ہیں، لیکن ان کا وہ تھکنا ان کا کوئی کام نہیں آئے گا.
اس تھکاوٹ کی وجہ سے اعمال کرنے کے باوجود وہ لوگ جو ہیں وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر ایک قصہ ذکر ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب خلافت کا زمانہ تھا تو آپ کو دعوت دی گئی بیت المقدس میں کہ آپ بیت المقدس آئیں، پھر ہم آپ کی چابیاں ہم آپ کو حوالے کریں گے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک عیسائی راہب سے ملاقات ہوئی جو بالکل ہی ایک جدا تھا لوگوں سے، اور وہ بڑے اعمال کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا۔ تو آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو چیٹ کے اندر اوکے لکھ دیں اگر آ رہی ہے تو۔ جی آواز تو آ رہی ہے، چلے جی آواز آ رہی ہے۔ اگر کسی بہن کا کوئی پرابلم ہے تو ان کا انفرادی مسئلہ ہوگا، ری جوائن کر کے دیکھ لیں۔ تو وہ راستے میں جا رہے تھے، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راستے کے اندر ایک راہب دیکھے انہوں نے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر یہ تلاوت کی، عاملۃ ناصبہ، کی عمل کرتے ہوئے تھکتے ہوئے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ تسقا 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 کا مطلب ہوتا ہے ان کو پلایا جائے گا، ان کو پلایا جائے گا۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور عین کا مطلب ہوتا ہے چشمہ، اور آنیہ کا مطلب ہوتا ہے کھولتا ہوا گرم۔ تو ان کو گرم کھولتے ہوئے چشموں سے پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، لیس لہم طعام، لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لہم ان کے لیے، لیس لہم طعام ان کے لیے کھانا نہیں ہے، الا مگر، من ضریع ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا مگر ضریع ایک کھانا ہے، ایک درخت ہے، اس سے ان کو کھانا کھلایا جائے گا۔ وہ درخت کون سا ہوتا ہے، میں نے اس کی پکچر سیو کی ہوئی ہے، میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو شاید وہ، جی جی یہ جو درخت ہے سبز رنگ کا، یہ درخت ہے جس کو عرب لوگ جو ہیں وہ ذریع بولتے ہیں۔ یہ ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے جو کہ جہنمی لوگوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جی لیس لہم طعام الا من ضریع ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا مگر ضریع کے درخت سے۔ لا یسمین ولا یغنی من جو، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یسمینو کا مطلب ہوتا ہے موٹا کرنا، پیٹ بھرنا، ولا اور نہیں، اور نہ ہی یغنی فائدہ دے گا، من سے جو بھوک سے۔ عام طور پر ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کھانے کی جو غذائیت ہے وہ حاصل کر کے ہم صحت حاصل کریں، یا اگر یہ فائدہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہو جائے کہ ہماری بھوک ختم ہو جائے، اگرچہ اس کی غذائیت ہمیں ملے یا نہ ملے۔ یہ کھانے کے دو مقصد ہوتے ہیں، لیکن یہ جو درخت ہوگا ان دونوں مقاصد میں سے کوئی مقصد بھی پورا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ایک تو اس کے اندر غذائیت نہیں ہے، وہ تو ایک جڑی بوٹی ہے تو وہ غذائیت نہیں دے گا، اور نہ ہی بھوک میں وہ کام آئے گا کیونکہ اس کو کھا ہی نہیں سکتے، وہ ایک کانٹے دار درخت ہے، وہ کھا ہی نہیں سکیں گے، تو یہ کھانا ان کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جہنمی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ وجوہ ہوئی کچھ چہرے، یومئذ اس دن، ناعمہ
नाइमा जो है वो नेमत से निकला है, और कुछ चेहरे उस दिन क्या होंगे, नेमतों के अंदर होंगे। उस दिन कुछ चेहरे जो हैं वो उस दिन कुछ चेहरे क्या होंगे, उस दिन कुछ चेहरे जो होंगे वो नेमतों के अंदर होंगे। लिसाइहा रादिया, साई कहते हैं मेहनत करना, मुशक्कत करना। जैसे हम उम्रा करने के लिए जाते हैं, वहां पर लिखा होता है ना, तवाफ करना, साई करना। साई का मतलब होता है जद्दोजहद करना। तो उस दिन कुछ चेहरे क्या होंगे, उस दिन कुछ चेहरे जो होंगे वो अपनी कोशिश से रादिया रादी होंगे। दुनिया के अंदर जो उन्होंने मेहनत की होगी, जो मुशक्कत की होगी दीन के रास्तों के अंदर, उस मेहनत करने पर वो राजी होंगे जब वो अपना बदला जो है क़यामत के अंदर देखेंगे। जहन्नम वाले जो लोग हैं, ऊपर जो हमने पढ़ा है, वो भी उन्होंने भी मेहनत की होगी, उन्होंने भी मेहनत की होगी, लेकिन उनकी वो मेहनत जो होगी वो सही मनहज पर नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि इंसान का रास्ता भी ठीक हो और मेहनत भी ठीक हो। लिसा अयहा राविया, और रावी होंगे अपनी मेहनत और कोशिश पर। फी में जन्नतिन, जन्नत में होंगे। आलिया बुलंद, आलिया का दो मतलब हो सकता है। आलिया कहते हैं बुलंद, यहाँ तो एक मतलब ये हो सकता है कि वो बुलंद होगी, शान होगी इसकी, उसका एक मर्तबा होगा। या ये मतलब भी हो सकता है कि वो उसके दराजात हैं, और दराजात जो हैं ऊपर को हैं। ला तस्माऊ, नहीं सुनेंगे, ला तस्माऊ नहीं सुनेंगे, फीहा उस जन्नत में, लागिया कोई लग़व बात, कोई गाली गलोच, कोई गीबत, कोई चुगली, जो लग़व बात होती है जिसका कोई फायदा नहीं होता, इस तरह की कोई बात वो जन्नत के अंदर नहीं सुनेंगे। सलामुन सलामा, सलामती की बात ही सुनेंगे, खूबसूरत बात ही सुनेंगे। फीहा उस जन्नत में, आयुन चश्मे हैं, जारिया बहते हुए चश्मे होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसा मकाम नसीब फरमाए और वो अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इतने हिस्से का तर्जुमा हम पहले देख लेते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। क्या तुम्हें उस वाक़े यानी क़यामत की खबर पहुंची है जो सब पर छा जाएगा? बहुत से चेहरे उस दिन उतरे हुए होंगे, मुसीबत झेलते हुए थकन से चूर। वो दहकती हुई आग में दाखिल होंगे, उन्हें खोलते हुए चश्मे से पानी पिलाया जाएगा। उनके लिए एक कांटेदार झाड़ के सिवा कोई खाना नहीं होगा, जो ना जिस्म का वजन बढ़ाएगा और ना भूख मिटाएगा। बहुत से चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे, दुनिया में अपनी की हुई मेहनत की वजह से पूरी तरह मुतमईन, आलीशान जन्नत में होंगे, जिसमें कोई लग बात नहीं सुनेंगे। उस जन्नत में बहते हुए चश्मे होंगे। ये गाशिया का तर्जुमा है, छा जाने वाला, और इसी वजह से इस सूरत का नाम गाशिया है। अगर जन्नत का तज़किरा अभी चल रहा है, फीहा सुरुरुम मरफूआ, फीहा उस जन्नत में, सुरुर, सुरुर का जो लफ्ज है वो जमा का लफ्ज है, और उसका जो मुफरद है, जो वाहिद है, वो है सरीर। और सरीर जो है वो तख्त को कहते हैं, बैठने की जगह को कहते हैं। मरफूआ, और उसमें बुलंद तख्त होंगे। व अकवाबुम मौदूआ, और अकवाब ये जमा का लफ्ज है, इसका मुफरद होता है कूब, और कूब कहते हैं पानी पीने का कोई प्याला। मौदूआ रखने को कहते हैं, तो और प्याले रखे हुए होंगे, जाम रखे हुए होंगे पीने के लिए। व नमारिक, नमारिक जो है ये कहते हैं तकियों को, गाँव तकिए जो होते हैं टेक लगाने के लिए, वो। मसफूफा जो है ये निकला है सफ से, यानी कितार के अंदर तकिए रखे हुए होंगे। व ज़राबिय्यु मबसूसा, ज़राबी कहते हैं कालीन, कालीन जो बिछाते हैं। मबसूसा बिखरे हुए होंगे, यानी जगह जगह कालीन यानी बिछे हुए होंगे। अल्लाह ताला हमें भी ये जगह नसीब फरमाए, आमीन।
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے دوزخی لوگوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد جنت کے لوگوں کا تذکرہ کیا. اب اللہ تعالیٰ کچھ منطقی دلائل دے رہے ہیں اگلی آیات کے اندر، جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک اچھی دلیل ہے. چونکہ عرب کے لوگ تھے، عرب کے لوگ جو تھے وہ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، صحرائی ماحول تھا اور پہاڑ بھی تھے وہاں پر مکہ میں. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے معاشرے کی، انہی کی سوسائٹی کی ایک ایگزامپل دی ہے اور فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، فلا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، کیا نہیں، ينظرون کا مطلب ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں. افلا ينظرون کیا وہ نہیں دیکھتے. الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، اور ابل کا مطلب ہوتا ہے اونٹ. کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے. کیفا کیسے، خلقت اس کی تخلیق کی گئی ہے. کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کی تخلیق کی گئی ہے. یہاں پر بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں سائنٹیفک ویو کے حوالے سے بھی، اونٹ ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی سادہ مثال دینا چاہ رہے ہیں کہ اونٹ کو دیکھو تم، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو پیدا کیا ہے، کیسے وہ چلتا ہے. اور ایک بہت بڑی دلیل ہے یہ. وَإِلَى السَّمَاءِ، اور إِلَى السَّمَاءِ، اور یہ جو ہے نا افلا ينظرون، یہ سب اگلی آیات کے ساتھ ہوگا. تو ایسے ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، افلا ينظرون الى السماء كيف رفعت، افلا ينظرون الى الجبال. تو سب کے ساتھ ہم یہی ترجمہ کریں گے، کیا وہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف، کیف کیسے، رفعت اس کو بلند کیا گیا ہے، کہ آسمان کو کیسے اٹھایا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ ہم نے ایک چھوٹی سی بھی چھت ڈالنی ہو تو ہم اس لینٹر ڈالتے ہیں، ستون کھڑے کرتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ اتنی بڑی چھت جو ہے بغیر ستونوں کے اور بغیر کسی آسرے کے سہارے کے کھڑی کر دی ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے، کیف نصبت کیسے ان کو گاڑا گیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے، کیف سطحت کیسے اس کو بچھایا گیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی اگزامپل دی ہے، اور چاروں چیزیں جو ہیں وہ عرب کے لوگوں کے ارد گرد سراؤنڈنگز کے اندر تھے. پہلی بات انہوں نے اونٹ کی تو اونٹ کے اوپر بیٹھے تھے. وَإِلَى السَّمَاءِ، اور اوپر ان کے آسمان تھا اور سامنے ان کے پہاڑ تھے اور نیچے ان کی زمین تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے معاشرے کی، انہی کی سراؤنڈنگز کی اگزامپل دی ہیں اپنے وجود پر، تاکہ وہ لوگ سمجھیں. یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، جو کونی نشانیاں ہیں، تخلیقی نشانیاں ہیں، ان کے اندر غور و فکر کرنا یہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے اپنا ایمان مضبوط کرنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی پر غور کرے. سورج کیسے طلوع ہوتا ہے، چاند کیسے نکلتا ہے، دن رات کا آنا جانا، ان کے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں. لیکن غور فکر کرنے والوں کے لیے، اگر ہم غور فکر کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ تو ایمان بنانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اگلی جو آیات آ رہی ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے اور لوگ اس کا دعوت کو نہیں لیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، آپ پریشان ہوتے تھے کہ میری دعوت کو کیوں قبول نہیں کر رہے اور کیوں مجھے آگے سے تنگ کر رہے ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. تو فرمایا فذکر، فذکر کا مطلب ہوتا ہے تو آپ یاد دہانی کروائیے. اے نبی جی آپ یاد دہانی کروائیے. انما بے شک، انت آپ، مذکر یاد دہانی کروانے والے ہیں. فذکر اے نبی جی یاد دہانی کروائیے. انما بے شک، انت آپ، مذکر یاد دہانی کروانے والے ہیں. لستا آپ نہیں ہیں، علیہم ان کے اوپر، بمسیطر مسلط، کہ اے نبی جی آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہیں. آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے. جو ایمان لے آئے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو ایمان لے کر نہیں آئے گا تو اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا، آپ کو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا.
آپ کی دعوت سے چاہے ایک آدمی ایمان لے کر آئے، آپ کی دعوت سے سارے ایمان لے آئیں، آپ کی دعوت سے کوئی بھی ایمان نہ لے کر آئے، آپ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ نبی ہیں، آپ یاد دہانی کروانے والے ہیں، آپ کو جو پیغام دیا گیا ہے وہ پیغام آپ نے ان کی طرف پہنچا دینا ہے، باقی اب ان کی مرضی ہے وہ مانے نہ مانے۔ تو ان الفاظ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کی تسلی دے رہے ہیں۔ الا مگر من جو تولا منہ پھیرے گا وہ کفر اور کفر کرے گا، مگر جو کفر کرے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ خود ہی پھر کیا کریں گے اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو فا کا مطلب ہوتا ہے تو، يُعَذِّبُهُ عذاب دے گا، ہو اس کو، کس کو؟ جو منہ پھیرے گا اور کفر کرے گا، اللہ تو اللہ اس کو عذاب دیں گے۔ کیسا عذاب دیں گے؟ العذاب الاکبر، بہت بڑا عذاب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے آگے پھر آگے تسلی دینے کے لیے پھر ارشاد فرمایا ہے اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، اِنَّ بے شک، الینا ہماری طرف، ایابا لوٹنا ہے، ہم ان کو، ان الینا ایابہم تو انہوں نے لوٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے مرنے کے بعد۔ ثم ان علینا حسابہم، ثم پھر، ان بے شک، علینا ہمارے اوپر، حسابہم ان کا حساب کتاب ہے۔ اگر وہ انہوں نے دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے ہوں گے، ان کان خیر فخیر، اور اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو برا بدلہ ملے گا، فان کان شر فشر۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تو وہ بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کی حساب کتاب کریں گے۔ اس میں اونچی اونچی نشستیں ہوں گی، اور سامنے رکھے ہوئے پیالے، اور کتار میں لگائے ہوئے گداز تکیے، اور بچھے ہوئے قالین۔ تو کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان کو کہ اس سے کس طرح بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کو کہ کس طرح گاڑا گیا ہے، اور زمین کو کہ اسے کیسے بچھایا گیا ہے۔ اب اے پیغمبر تم نصیحت کیے جاؤ، تم تو بس نصیحت کرنے والے ہو، آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا۔ ہاں مگر جو کوئی منہ موڑے گا اور کفر اختیار کرے گا تو اللہ اس کو بڑا زبردست عذاب دے گا۔ یقین جانو ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اور پھر یقیناً ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ حاشی کے اندر عرب کے لوگ عام طور سے صحراؤں میں اونٹوں پر سفر کرتے تھے، اور اونٹ کی تخلیق میں جو عجیب و خصوصیات ہیں ان سے واقف تھے۔ نیز اونٹوں پر سفر کرتے وقت انہیں آسمان، زمین اور پہاڑ نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر اپنے آس پاس کی چیزوں پر ہی غور کر لیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ جس ذات نے کائنات کی یہ حیرت انگیز چیزیں پیدا فرمائی ہیں اسے اپنی خدائی میں کسی شریک کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ نیز یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کائنات کی ان چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ یقیناً اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوسری زندگی عطا کر دے اور ان سے ان کے اعمال کا حساب لے۔ کائنات کا یہ عظیم کارخانہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا انعام دیا جائے اور بدکاروں کو ان کی بدکاری کی سزا دی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی ہٹ درمی سے جو تکلیف ہوتی تھی اس پر آپ کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا فریضہ صرف تبلیغ کر کے پورا ہو جاتا ہے، آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ انہیں زبردستی مسلمان بنائیں۔ اس میں ہر مبلغ اور حق کے دائی کے لیے یہ بھی اصول بیان فرمایا گیا ہے کہ اسے اپنا تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ان سے زبردستی اپنی بات منوانے کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔